گھر میں فجر کی اذان سنائی دے تو برکت نازل ہوتی ہے۔ جو شخص سچ بولنے کا عادی ہو اس کا روب ولوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ گھر میں قرآن کی تلاوت ہو تو شیطان داخل نہیں ہوتا۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کے رزق میں وسعت آتی ہے۔ رات کو ناخن کاٹنے سے تنگی آتی ہے۔ جو سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ گھر میں نمک گر جائے تو صدقہ کر دینا چاہیے۔ جو شخص غصہ پی جاتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ فجر کے بعد سونا رزق کو کم کر دیتا ہے۔ جو مسکین کو کھانا کھلاتا ہے اس کی عمر بڑھتی ہے۔ گھر میں جھاڑو کو الٹا رکھنا بے برکتی کی نشانی ہے۔ جو وضو کی حالت میں رہتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ سچ بولنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ جو جمعے کے دن زیادہ درود پڑھتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ گھر میں اذان دینا جنات کو بھگا دیتا ہے۔ جو کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کو آئینہ زیادہ دیکھنے سے دل بے چین رہتا ہے۔ جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے اس کے دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو جادو ختم ہو جاتا ہے۔ جو والدین کو ناراض کرتا ہے وہ کبھی سکون نہیں پاتا۔ پانی بیٹھ کر پینے سے صحت بہتر رہتی ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ فجر کی 2 رکعات دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ رات کو دروازہ بند کر کے سونا سنت ہے۔ جو حسد کرتا ہے وہ خود جلتا رہتا ہے۔ مہمان کو خوش دلی سے بٹھانا رزق بڑھاتا ہے۔ جو ماں کی دعا لیتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ گھر میں بے جا شور و غل رحمت کو دور کر دیتا ہے۔ جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنا باعث برکت ہے۔ جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صبح کا صدقہ دن بھر کی مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ جو زبان کی حفاظت کرتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ رات کو صدقہ دینے سے بری موت ٹل جاتی ہے۔ جو بڑوں کا ادب کرتا ہے چھوٹے اس کا ادب کرتے ہیں۔ گھر میں فحش باتیں ہونے سے رحمت اٹھ جاتی ہے۔ جو نماز کو وقت پر پڑھتا ہے اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ مسواک کرنے سے منہ پر نور آتا ہے۔ جو پڑوسی کا خیال رکھتا ہے وہ مومن ہے۔ رات کو بائیں کروٹ سونا صحت کے لیے بہتر ہے۔ جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے وہ غم سے بچا رہتا ہے۔ گھر میں تصاویر کی کثرت سے فرشتے کم آتے ہیں۔ جو نرمی اختیار کرتا ہے وہ دل جیت لیتا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے۔ جو کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ گھر میں سادگی ہو تو دلوں میں سکون ہوتا ہے۔ جو نماز کے بعد دعا مانگتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ رات کو سونے سے پہلے 3 قل پڑھنے سے حفاظت رہتی ہے۔ جو حق بات کہتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ کھانے میں اسراف کرنے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جو شکر گزار ہوتا ہے اس کی نعمتیں بڑھتی ہیں۔ گھر میں والدین کی موجودگی رحمت کی علامت ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ہر خوف سے بچا لیتا ہے۔ رات کو دیر تک جاگنا ذہنی کمزوری لاتا ہے۔ جو نیک صحبت اختیار کرتا ہے وہ خود نیک بن جاتا ہے۔ گھر میں ذکر الہی ہو تو دل زندہ رہتے ہیں۔ جو اپنی نیت درست رکھتا ہے اللہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ جو شخص سونے سے پہلے استغفار کرتا ہے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ گھر میں سلام عام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ جو اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ صبح خالی پیٹ پانی پینے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ جو چھوٹوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے موبائل زیادہ استعمال کرنے سے ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جو دعا کے بعد آمین دل سے کہتا ہے اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ گھر میں جھوٹ بولنے سے آپس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کا نام لے کر کام شروع کرتا ہے اس کے کام میں آسانی ہوتی ہے۔ جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپا دے گا۔ گھر میں رات کی رانی کا پودا ہو تو سانپ آتا ہے۔ گھر میں بیر کا درخت ہو تو آسیب آتے ہیں۔ گھر میں کبوتر آئے تو مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔
घर में लाल चींटियां हों तो मुश्किलें आती हैं, घर में बिच्छू हों तो मुसीबतें आती हैं। घर की चटाई अस्पताल के बेड से बेहतर है और रिस्क की तंगी सांस की तंगी से बेहतर है। जिसके घर में पहली बेटी हो उस घर के अफराद की उम्र लंबी होती है। जो रात के वक्त पाँव की मालिश करके सोते हैं उन्हें बहुत ज्यादा सुकून की नींद आती है। रात का खाना जरूर खाएं, चाहे 2 खजूरें क्यों ना हो। रात का खाना ना खाकर सोने से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। मूली के पत्तों का रस निकालकर पीने से यरकान की बीमारी खत्म हो जाती है। अगर बांझपन वाली औरत बकरी का दूध पीती रहे तो वो बहुत जल्दी हामिला होती है।